ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر 3 باتیں موجود ہیں۔ کوشش کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں ان 3 باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنی بات ختم کریں۔ فرماتے ہیں راوی حدیث سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال تک آپ علیہ السلام کے پاس رہ کر کے انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انس تم نے 10 سال تک اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، کیسے پایا؟ انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ 3 لفظوں میں بیان کر دیا، کان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ کہا میرے نبی کے بارے میں پوچھتے ہو، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے اور با اخلاق اور آپ سے بڑا اخلاق والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 10 سال اپنے پیغمبر کے ساتھ گزاری اور آپ کو ایسا پایا۔ کہا وَأَجْوَدَ النَّاسِ، آپ سے زیادہ سخی اور فیاض اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ کوئی بھی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو دیا، کبھی آپ نے اس کو نہ نہیں کہا۔ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور آپ نے تیسری بات فرمائی وَأَشْجَعَ النَّاسِ، سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاع تھے، ہمت والے تھے پیغمبر محمد رسول اللہ۔ آپ سے زیادہ ہمت والا کوئی نہیں تھا۔ جب لڑائی زوروں پر ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام کا سینہ سب سے آگے رہتا تھا، اور جب پلٹ کر کے آتے تھے نا تو سب سے پیچھے آپ رہتے تھے، تاکہ دشمن کا کوئی حملہ ہو تو پہلے محمد کی پیٹھ زخمی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال اپنے پیغمبر کی خدمت کی، وہ حدیث کے راوی ہیں۔ بات طویل نہ ہو، انشاءاللہ وقت پر بات ختم کروں گا۔
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لی، یہی میرے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے، میرے لیے ہے، آپ سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا فرما لیں رک کر کے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 خوبیاں، 3 عادات یا 3 صفات یا 3 اچھائیاں جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کا ذائقہ ملے گا اور ایمان کی لذت ملے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی ہے، اور جس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی حلاوت مل گئی، ایمان کا ذائقہ مل گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کتنے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا گھر مسجد کے بغل میں ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ حی علی الصلاح کی آواز سنتے، حی علی الفلاح کی آواز سنتے، امام کی نماز کی آواز سنتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے گھر میں پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملی ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا، شہر کے کونے میں آخری حصے میں گھر ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، اذان کی آواز سن کر کے بھاگا بھاگا چلے آتا ہے اور نمازوں کی اور جمعہ کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت، اللہ سے اگر دنیا میں کوئی چیز مانگنے والی ہے نا، تو اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اللہ نصیب فرمائے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس مل گئی نا، اسے دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فجر نماز پڑھنا آسان، ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا آسان، سردی کے دنوں میں فجر نماز کے لیے آنا آسان، جمعہ میں پہلے آنا، پہلی صف میں آنا، امام صاحب کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دینا آسان ہو جاتا ہے، مسجد کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسانوں کے کام آنا آسان ہو جاتا ہے، انسانیت کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ جس کو ایمان کی حلاوت دے دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس کے لیے دین کا سارا کام کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کہا گیا سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا ہے جانتے ہیں آپ؟ بار بار کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، ہر مسلمان کرے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کسی اور سورہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے، ہر مسلمان کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب مسجدوں میں جمعہ کے دن کوئی پہلے آ کر کے اللہ کے قرآن کو کھول کر کے بیٹھتا ہے، وہ اللہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ منظر ہونا چاہیے، ہمارے آپ کے مساجد میں ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن پہلے آئیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب ایمان کی حلاوت ملے گی، تب آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ تو لوگ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے، آج مسلمانوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ جمعہ کے دن وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بس یہ اللہ سے اس کی بھیک مانگی۔ ایمان کی اگر حلاوت مل گئی نا، سورہ کہف میں کیا ہے؟ کبھی ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے فتنوں کا ذکر ہے سورہ کہف میں، دنیا کے بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے سورہ کہف میں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ کبھی پڑھیے آپ جمعہ کے دن سورہ کہف، ترجمے سے پڑھیے نا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ نے ہر جمعہ کیوں کہا ہے کہ مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کرے؟
جانتے کیوں؟ ایک جمعہ اگر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی نا، 8 دن تک اللہ رب العالمین آپ کو گمراہی سے، ضلالت سے، فتنوں سے، شیطان کے حملوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بولو کتنے؟ 8 دن تک، اللہ کی قسم۔ آج جمعہ اپنے پڑھ لینے، آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی نا، تو یہ کام آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کی مٹھاس ملنا جناب۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ کسی کو کھانے کا شوق ہے، کسی کو بلڈنگیں بنانے کا شوق ہے، کسی کو گھومنے کا شوق ہے، کسی کو اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ یہ آدمی کی اپنی طبیعت ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا مزاج ہے۔ ایسے ایمان کی بھی مٹھاس ہے، یہ سب کو نہیں ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ اور جس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تراویح کی نماز لمبی ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سب کو اللہ ایمان کی مٹھاس نہیں دیتا ہے، اور جس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی نا، دین کا سارا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب وہ میدان جنگ میں جاتے تھے، اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے، دنیا سے فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جب صحابہ جاتے تھے نا، تو اللہ سے دعا کرتے تھے، پروردگارا ہمیں میدان جنگ میں اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ خالد ابن ولید، کیا نام میں نے لیا، سبحان اللہ۔ خالد ابن ولید جنہیں آپ علیہ السلام نے سیف اللہ کہا، کیا کہا؟ سیف اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ خالد کون ہے؟ یہ سیف اللہ، جنہوں نے پوری زندگی میں جانتے ہیں 120 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، اور اللہ کی قسم ہے ہر جنگ میں کامیاب ہوئے، ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ وہ خالد ابن ولید ہر میدان جنگ میں جاتے تھے تو یہی دعا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت نہ لکھی۔ 120 جنگیں لڑنے والا مرد مجاہد، اس کی موت بستر پر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایمان کی حلاوت، دعا کرو اللہ سے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب تک یہ نہیں ملے گی، ہم اور آپ کا ایمان ڈاواں ڈول اور ایمان خطرے میں رہے گا۔ اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے گی نا، آپ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھو گے انشاءاللہ۔ دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص و ہوس، سب آپ پاؤں کی ٹھوکر پر رکھو گے۔ صحابہ نے ان سب کو پاؤں کی ٹھوکر پر مار دیا تھا، کبھی گلے نہیں لگایا تھا۔ بخاری شریف کی ایک بڑی معروف اور مشہور روایت ہے، ہرقل بادشاہ، کبھی پڑھنا چاہیے، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے کیا تفصیل سے بات کروں اور کن باتوں کو میں آپ کے سامنے چھوڑوں۔ ہرقل بادشاہ نے کیا کیا؟ ابو سفیان کو بلایا تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں نا، ان کو میرے سامنے بلایا جائے، ان سے میں محمد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان اس وقت فلسطین گئے ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ کے سامنے بٹھایا گیا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا ابو سفیان میں کچھ تم سے سوال کروں گا، اور اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، حالت کفر میں تھے۔ بادشاہ نے کہا ابو سفیان میں تم سے کچھ سوال کروں گا، صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان نے کہا ہم عربوں کی عادت یہ ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے، سبحان اللہ۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا
ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے، پڑھنا چاہیے، بخاری شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، ابو سفیان سے پوچھا گیا، ابو سفیان ایک بات یہ بتائیے، مکے میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ کم ہو رہی کہ زیادہ ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، بادشاہ سلامت، سچی بات تو یہ ہے مکے میں آئے دن روزانہ مسلمانوں کی تعداد سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے، کہا مکے میں آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، آگ پر لٹا رہے ہیں، گرم کوئلوں پر لٹا رہے ہیں، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گرم ریتیلی زمین پر لٹایا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ ظلم و ستم سہنے کے باوجود مسلمانوں کا یہ عالم ہے، گھٹنے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہرقل نے کہا ایمان اسی کو بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ ایمان اسی کو بولتے ہیں، جب دل میں ایمان آ جائے انسان جان کی قربانی دے دیتا ہے، ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتا ہے۔ دعا کرے اللہ سے، اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جنازے کی نماز کی دعا کبھی آپ نے غور کی ہے؟ ان میں کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پروردگارا جب تک زندگی دینا، اسلام والی زندگی دینا، موت ہو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جنازے کی نماز میں دعا ہم جو پڑھتے ہیں نا، یہ اس کے الفاظ میں نے پڑھے، ایمان پر استقامت، ایمان پر ڈٹے رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ یہ کب نصیب ہوگا؟ جب آپ کے میرے آپ کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس آئے گی، ایمان سے محبت کریں گے۔ ایمان قیمتی شے ہے، قیمتی متاع ہے، ہماری زندگی کا جوہر ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ بات چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، جمعہ کا موقع رہتا ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرے گا۔ کبھی دنیا میں ایمان کا سودا نہیں کرو گے۔ ایک 10 دن پہلے کی بات ہے، مجھے معاف فرمائیں، ایک 10 دن پہلے کی بات ہے، 2 نوجوان ایودھیا کے رہنے والے، ایک 30 اور 32 سال کے 2 نوجوان، انہوں نے اپنے ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ بہت افسوس ہوا۔ ایک 50 سال کے بزرگ ہیں، داڑھی جن کی سفید ہو گئی ہے، باپ ماں باپ سب خاندانی مسلمان، دنیا کی دولت کے لالچ میں آ کر کے 50 سال اسلام میں گزارنے والا وہ کفر میں چلے گیا۔ آئے دن ایسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ پوری داڑھی نکال لی، 50 سال کی عمر کے رہنے والے چاچا، میں نے جب ویڈیو دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی، کلیجہ منہ کو آ گیا، ہم حیران ہو گئے کہ 50 سال جو اسلام میں رہنے والا آج یہ داڑھی پوری نکال کر کے اور کفر میں جا کر کے باقاعدہ وہ غیر مسلموں کا دین اپنا لیا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ مسلمان ہیں نا جو آدھے تیتے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں، یہ پکے مسلمان نہیں ہیں، ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کتنی مثالیں میں دوں آپ کے سامنے، یہ وقت نہیں، یہ جمعہ نہیں، یہ سارے دن اور ساری راتیں گزر جائیں گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب ایمان کو قبول کیا، اللہ کی قسم ہے سب سے بغاوت مول لے لی، لیکن اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کلمہ توحید کے ساتھ کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، ڈٹے رہے، قائم رہے، یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی۔ میں ایک نام لوں گا انشاءاللہ اور بات میں اپنی وقت پر ختم کروں گا۔ بہت بڑا یہ موضوع ہے اور میں معافی چاہوں گا کہ 3 باتیں آپ کے سامنے آ نہیں پائیں گی، نہیں آ پائیں گی۔ مثال سنیے، ایک نام میں لوں گا، سیرت کی نام میں بہت بڑا نام لینے جا رہا ہوں، حضرت بلال حبشی۔ کیا نام ہے؟
رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ مؤذن رسول ہیں، یہ پوری زندگی بھر جنہوں نے مسجد نبوی میں مؤذن کا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز جتنے دنیا میں مؤذن رہے ہیں نا، ان تمام مؤذنوں کے آگے رہیں گے بلال حبشی، وہ سارے مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، بلال حبشی کی گردن سب سے اونچی ہوگی، ان کے پیچھے سارے مؤذن رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کہا فرمایا جس نے ایک مسجد میں 12 سال تک یا جس نے 12 سال تک مؤذن کی خدمت انجام دی، اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ مسجد نبی کے مؤذن تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ آپ کی آنکھیں میری آنکھیں بھیگ جائیں گی اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے۔ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے کتنی قربانیاں دی، اللہ کی قسم ہے۔ ہم اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اسلام یہ جھولا جھولتے آیا ہے، اسلام یہ ہواؤں میں آیا ہے، اسلام فضاؤں میں آیا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ قدر کرو مسلمانوں، اس ایمان کی قدر کرو، مرتے دم تک اس کی حفاظت کرو۔ دعا کرے اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما۔ میرے لیے، آپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے اور قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہم جیسے غریبوں کو، فقیروں کو اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے، بڑے بڑے دولت مندوں کو اللہ نے اس ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ شکر منائے اللہ کا۔ کون ہے بلال حبشی جانتے ہیں؟ ہے اذان دیتے تھے مسجد نبوی میں، وہ آواز میں وہ تاثیر، روح پرور وہ آواز، ایمان افروز، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ۔ جب مدینے میں آواز گونجتی تھی نا، کشاں کشاں لوگ چلے آتے تھے، اور مسجدیں اس دور میں، نبی کے دور میں وہ مسجد بھر جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ معراج گئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے؟ معراج گئے، آپ نے آسمان کی سیر کی۔ معراج میں کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ میں جبریل امین علیہ السلام ہیں، آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں نا، اپنے آگے آپ نے جوتوں کے چلنے کی اور جوتوں کی چاپ آپ کو سنائی دی، جس سے آپ کے آگے کوئی جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جبریل امین علیہ السلام میرے آگے کوئی جا رہا ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے، جوتوں کی آواز آ رہی ہے، کون ہے یہ؟ کون ہے جو میرے سامنے چل رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم آپ کو؟ یہ آپ کے مؤذن، آپ کے غلام بلال حبشی کے جوتوں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی مدینے میں ہے، زمین پر ہے، جنت میں محمد رسول اللہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہے ہیں صلی اللہ۔ آپ جنت سے معراج سے واپس آئے، محفل لگی تھی مدینہ میں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کے سامنے ہوں، بولیے کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا بلال ایک بات بتاؤ، مجھے ایک سچی بات بتاؤ۔ میں جنت گیا تھا معراج کے موقع پر، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا نا، میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی جوتوں کی آواز مجھے سنائی دی ہے۔ کیا کام کرتے ہو دنیا میں؟ اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا، دنیا میں ہو، جنت میں تمہارے نبی تمہارے جوتوں کی آواز سن رہے ہیں۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی نیا کام نہیں کرتا ہوں، آپ نے جتنا کہا اتنا ہی کرتا ہوں، یہی ہماری دعوت ہے، یہی پیغام ہے۔ قرآن نے جتنا کہا، نبی نے جتنا کہا اتنا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ کہا بلال پھر بھی کچھ تو ہوگا نا، اسپیشل کچھ ہے نا، کچھ کوالٹی کی بات ہے، کیا کام کرتے ہو؟ میں آپ سب سے بھیک مانگوں گا، پیسے کی بھیک نہیں مانگوں گا، کہ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
جانتے ہیں بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، اللہ نے غریب بنایا ہے پھر بھی صدقہ خیرات دے لیتا ہوں جو بھی اللہ طاقت دیا، لیکن ایک کام کرتا ہوں میں۔ نبی چونک گئے، کہا کیا کام کرتے ہو بلال؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک کام زندگی میں ہمیشہ سے کرتے آیا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا رہتا ہوں؟ طہارت کے لیے گیا، طہارت میری گیا، وضو ٹوٹ گئی، فوراً میں نے وضو بنا لیا اور وضو کی برکت سے 2 رکعت میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نبی نے کہا بلال تمہارا یہ معمولی عمل ہے، دنیا والوں کو یہ معمولی عمل لگتا ہے، لیکن اے بلال تمہارے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ تم رہتے دنیا میں ہو، جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آج کا مسلمان جمعہ پاک ہوتا ہے، جمعہ اگر گزر گیا نا، ہفتہ اور اتوار سے اگر ملو، کیا بھائی نماز نہیں پڑھ لی؟ نہیں مولانا ناپاک ہوں میں، شرم نہیں آتی ہے؟ نوجوان ہے تو ناپاکی میں گھوم رہا ہے، جمعہ آئے گا تو غسل کریں گے، جمعہ آئے گا تو پاک ہوں گے، اور جمعہ آئے گا تو جمعہ پڑھ لیں گے۔ بلال حبشی، کیا نام میں نے لیا؟ میں نے کہا نا وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، یہ 3 خوبیاں اگر آ جائیں گی نا تب ایمان کی حلاوت ملے گی، سمجھ میں آئے گا ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یہی بلال حبشی کتنا مار کھاتے تھے جانتے ہیں؟ اسلام لائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے جب کلمہ توحید کا آغاز کیا، لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور اے دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ نبی کی دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی کم تھی، ان کم میں ایک بلال تھے۔ کون تھے؟ حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے تھے، ہوٹیں موٹی تھی، بھدا چہرہ تھا۔ اللہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام قبول کیے، او جناب علی، وہ ظلم و ستم، مکہ کے اوباش گنڈے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، نہیں پیٹ نہیں بھرتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیتے تھے، کوئلے پر لٹا دیتے تھے اور کہتے تھے بلال سزائیں سہتے رہو، یہ تو اسلام سے پھر جاؤ۔ بلال کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ اللہ احد، کیا بولتے تھے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف 100 نہیں ہے، ایک ہے، صرف ایک اللہ، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی فریاد رس، وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی گنج بخش، وہی داتا، وہی روزی روٹی کا مالک۔ تمہاری عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ تو عز من تشا، وہ تو ذل من تشا، بیدہ الخیر یا بیدک الخیر۔ مارنے والے تھک جاتے تھے، بلال کے زبان سے اللہ احد کا نعرہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن، آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت نہیں لوں گا، میری عادت نہیں ہے کہ میں وقت زیادہ لوں، لیکن آپ سے بھی بھیک مانگوں گا کہ آپ جمعہ میں پہلے آئیں انشاءاللہ۔ بولو میں تو وقت کی پابندی کروں گا، آپ بھی وقت کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں وقت پر ختم کروں گا، وقت پر آپ آئیں تو ہر خطیب اپنی بات وقت پر ختم کرے گا انشاءاللہ۔ آخری بات، بلال حبشی رضی اللہ عنہ مار کھا رہے ہیں، صدیق اکبر کا گزر ہوا، امیہ بن خلف سے کہا ظالم انسان کیوں مار رہا ہے اس کو، کیوں تکلیفیں دے رہا ہے؟ کیا چوری کیا، زنا کیا، شراب پی، لوٹ مار کی، کیا غلطی ہے، کیا جرم کیا ہے؟ جرم ایک ہے، جرم ایک ہے، ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، اللہ پر توکل ہے۔ مسلمانوں آج دنیا جو تمہاری دشمن بنی ہے، اللہ کی قسم ہے تمہاری دولت سے نہیں ہے، تمہارے عہدے سے نہیں ہے، تمہارے ایمان سے دنیا تم سے جلتی ہے۔ مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرو انشاءاللہ تعالی۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایمان پیدا کیجئے اپنے اندر۔ وہ 3 باتیں رہ گئی ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں وقت پر بات ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں حلاوت آئے گی۔
کسی اور موقع پر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے ایمان کو اللہ مضبوط فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس ملک میں اللہ تعالی رہنے والے تمام لوگوں کا اللہ محافظ بن جا۔ یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی گھاٹیوں میں اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اس ملک میں امن و شانتی نازل فرما۔ کچھ شر پسند ہے جو آئے دن ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں ناکام فرما۔ آمین بولیے۔ اللہ انہیں ناکام فرما، اور اللہ تمام کو اللہ عزت اور بلندی والی زندگی نصیب فرما۔ ہم سب کو اللہ پکا سچا مسلمان بنا، 5 وقتہ نمازی بنا، تیرے گھر کو اللہ 5 وقت میں 5 گانا نمازوں سے تیرے گھر کو آباد کرے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما۔